بیوی: ڈاکٹر صاحب میرے شوہر ہر رات کو نیند میں بہت بولتے ہیں، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر: آپ اپنے شوہر کو دن میں بولنے کا موقع دیجیے۔ بیوی شوہر سے: سنیے، ڈاکٹر نے مجھے لندن، پیرس اور امریکہ کی سیر کرنے کا مشورہ دیا ہے، تو اب ہم پہلے کہاں جائیں گے؟ شوہر: دوسرے ڈاکٹر کے پاس۔ وہ جی پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی پوچھ لیتی ہوں، اردو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چائے میں لیس ڈبو کے کھائے، مزہ نہ آئے تو دوبارہ ایسی واہیات حرکت نہ کرے۔ رات کو دھوپ میں بیٹھ کر پکوڑے کھانے اور ریڈیو پر فلم دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ شوہر: میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں۔ بیوی: تو کیا میں آپ کو نہیں کرتی؟ میں تو تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ شوہر: لیکن تم تو دن رات مجھ سے ہی لڑتی رہتی ہو۔ بیوی: تم ہی تو میری دنیا ہو۔ شوہر: یہ کیسی دال پکائی ہے، نہ نمک نہ مرچ، تم نہ سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہو، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں۔ بیوی: پہلے آپ موبائل سائڈ میں رکھ کر کھانا کھائے، کب سے دیکھ رہی ہوں، پانی میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھا رہے ہیں۔ بیوی غصے سے: دیکھ لینا، آپ کو دوزخ میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ شوہر: نہ ملے، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتا۔ بیوی: سنا ہے کہ جنت میں شوہر کو بیویوں کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ شوہر: صحیح سنا ہے۔ بیوی: ایسا کیوں؟ شوہر: پگلی، اس لیے تو اسے جنت کہتے ہیں۔ بیوی: اجی سنتے ہو، آج ہماری شادی کی 10ویں سالگرہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شوہر: اس عظیم حادثے کی یاد میں 10 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ شوہر بیمار تھا، بیوی نے خون کی بوتل دی، ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو، آپ کا خون مل گیا ہے۔ شوہر: کیوں نہیں ملے گا، 20 سال سے تو خون چوس رہی تھی۔ شوہر اور بیوی کسی جگہ جا رہے تھے جہاں پیسے کنویں میں ڈالنے سے من کی مراد پوری ہو جاتی تھی۔ شوہر نے 1 روپیہ ڈالا، اس کے بعد بیوی نے کوشش کی لیکن توازن کھو بیٹھی اور خود کنویں میں گر گئی۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اوپر دیکھ کر کہنے لگا، اتنی جلدی؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بیوی نے اپنی ماں کو فون کیا، میرا ان سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں 3-4 مہینے کے لیے آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ ماں بولی، جھگڑا اس کمبخت نے کیا، سزا بھی اسے ہی ملنی چاہیے، تو رک بیٹی میں آتی ہوں 5-6 مہینے کے لیے۔ ایک آدمی کی بیوی بہت موٹی تھی، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی، پڑوس میں سے عورت کہتی ہے، مت لڑو میاں بیوی، گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ میاں نے جواب دیا، گاڑی کیا خاک چلیں گی جس کا ایک پہیہ موٹر سائیکل کا اور دوسرا ٹریکٹر کا ہو۔ ایک چرسی گھر آیا اور تالا کھولنے لگا، نشے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چابی کبھی ادھر ہل جاتی کبھی ادھر۔ پاس کھڑے شخص نے کہا، میں کھول دوں؟ چرسی: نہیں، تالا تو میں خود کھولوں گا، تم بس مکان پکڑ کے رکھو، بہت ہل رہا ہے۔ میاں بیوی میں بحث چھڑ گئی کہ ان کا بیٹا زیادہ پیار کس سے کرتا ہے۔ طے پایا کہ چھپ کے بچے کو پتھر مارتے ہیں، اگر وہ بولا ہائے امی تو امی جیتی، اور اگر ہائے ابو کہا تو ابو جیتے۔ درخت کے پیچھے چھپ کر بچے کو پتھر مارا، بچہ
अबे कौन बेगैरत है कमीना, सामने तो आए। अक्लमंद औरत वो है जो अपने शौहर को खर्चे करवा करवा कर ऐसी हालत कर देती है कि वो कभी किसी दूसरी औरत को लाने का सोचे भी ना। मियाँ बीवी को आपस की मोहब्बत में इजाफे के लिए एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए और उस दौरान अपनी हंसी पर काबू रखना चाहिए। पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियाँ आएंगी चली जाएंगी, सिर्फ मोटापा ही एक सच्चा दोस्त है जो आकर कभी नहीं जाता। मियाँ जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में करती हूँ। मियाँ नहीं जान, अभी सेंड करो जल्दी। बीवी अभी नहीं। मियाँ प्लीज़ जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए आज मेरी इतनी याद आ रही है। मियाँ अरे नहीं पगली, बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है, बहुत तंग कर रहा है, उसे डराने के लिए चाहिए। बीवी ने शौहर का मोबाइल देखा, फोन बुक में लड़कियों के नाम यूं महफूज थे, पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली बच्ची। बीवी को ताज्जुब हुआ कि मेरा नाम इन्होंने किस नाम से महफूज किया है। बीवी ने अपना नंबर लिखकर डायल किया कि रिंग पर लिखा हुआ था पागल की बच्ची। किसी ने एक शादीशुदा शख्स से पूछा, आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, जो मेरा दिल करता था। बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? पप्पू क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शौहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है।